ایک بڑا عجیب نقطہ ہے، سوچیں آپ. مجھے تو بڑا پسند ہے یہ بات، آپ بھی سوچیں کہ گناہ آدمی کیوں کرتا ہے؟ باز نہیں آتے ہم. کبھی کہیں گے چھوٹا گناہ ہے، کبھی کہیں گے بڑا گناہ ہے، پھر توبہ کریں گے، پھر گناہ کی طرف جاتے ہیں. نہیں بھی ہم لڑکیوں کو نہیں دیکھیں گے، پھر لڑکیوں کو دیکھیں گے. نہیں ہم یہ گندی چیز نہیں دیکھیں گے، پھر ہم گندی چیز کر رہے ہیں. اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، ایسی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ گناہ کے اندر ایک لذت ہے. کیا ہے؟ ٹیسٹ. ایک لذت چھپی ہوئی ہے، اور ہم اس کو لذت سمجھتے ہیں، اس گناہ کی لذت کو. کوئی یہ اصل مزہ ہے اس میں. اگر گناہ میں مزہ نہ ہو تو آدمی کوئی بھی گناہ نہ کرے. اور حقیقت میں وہ مزہ نہیں. یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آگ روشن ہے، چمک رہی ہے، بہت خوبصورت لگ رہی ہے، بہترین لگ رہی ہے، لیکن ہے تو نہیں. سبحان اللہ. اس طرح پروانے آگ میں جلتے ہیں کہ وہی چیز ہے، حقیقت میں آگ ہے. اگر اس کو مزہ سمجھ کے میں نے یہ کام کر لیا تو میں آگ میں جل گیا. ہر وقت جب گناہ کی طرف انسان کو رغبت ہو تو ایک لذت اس کو رغبت دلاتی ہے اس چیز کی طرف. تو فوراً اس لذت کو آرٹیفیشل سمجھے، مصنوعی سمجھے. وہ ٹیسٹ نہیں ہے، وہ بیکار ٹیسٹ ہے. تو یہ جو ایک لذت انسان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس لذت جسے آگ روشن ہو رہی ہے تو گناہ کی طرف بھاگتا ہے اور مزے کی طرف بھاگتا ہے کہ لذت ہے. تو لذت نہیں ہے. نتیجہ اس کا کیا ہوتا ہے کہ جس طرح پروانہ جل گیا، ختم ہو گیا اس میں. اور سبحان اللہ کہ وہ جس کو روک رہا ہے آدمی کہ بھئی اس کو بچاؤ، پروانہ جل نہ جائے، وہ ادھر سے بھاگ رہا ہے. کہتے یہ حال تم لوگوں کے کہ میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کے کھینچتا ہوں اس آگ سے، اس گناہ سے کہ مت جاؤ، اور تم جاتے ہو. کیا مطلب؟ ہاں، لذت کس میں ہے؟ سبحان اللہ. لذت تو اس میں ہے جو میرے بتایا وہ عمل ہے. سبحان اللہ. وہ اصل لذت اس میں ملتی ہے. ایک طرف وہ نفس کی لذت ہے تو آگ ہے، وہ نفس وہ لذت نہیں ہے. لیکن جو عمل میں نے بتایا ہے، جو اعمال میں نے بتایا ہے، وہ کر کے دیکھو، اس کی لذت میں پتہ لگے گی اصل لذت ہے. وہ دائمی لذت ہوگی. سبحان اللہ. جتنے بھی اعمال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، اور کیوں نہ اس میں لذت ہو. دنیا کی کسی چیز میں اتنی لذت نہیں ہو سکتی. کیوں کہ جس زبان مبارک سے وہ اعمال صادر ہوئے ہیں، لاکھوں دنیا کی شہد جمع کر دو تو ایسا میٹھی زبان کس کی ہو سکتی ہے؟ ایسی میٹھی زبان کس کی ہوگی جس کی میٹھی زبان سے کوئی عمل نکل رہا ہو؟ بتا اس کی مٹھاس کتنی ہوگی، اس میں لذت کتنی ہوگی. جو آپ نے ایک امر بتا دیا کہ یہ کرو، تو آپ نے فرمایا تہجد پڑھو، آپ نے فرمایا قرآن کی تلاوت کرو. بتائیں یہ اب ہم پتا تھا یہ دنوں کا؟ ذی الحجہ کے دن تو میں وہی شام ہے، وہی صبح ہے، وہی کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، ہمیں کیا پتا تھا؟ ہمیں پتا اس کی کیا لذت ہے؟ نہیں. اس زبان مبارک سے جب نکلا یہ لفظ، یہی جو 10 دن ہے بھائی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو بے انتہا محبوب اور پسندیدہ ہیں. ان دنوں میں جو اعمال کیے جائیں گے وہ ان دنوں سے بہت ہی زیادہ افضل ہوں گے جو عام دنوں کے اندر ہیں. تو کہتے تم ذکر پہ تعجب کرتے ہو جو میں دن رات شام سے شروع ہوتا ہوں عشاء سے صبح تک میرا ذکر ہی شروع رہتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہوں. میں تمہیں ایک بات بتاؤں کہ جی صاحب کشف آدمی تھے. پہلے تو قسم کھائی انہوں نے، قسم کھا کے فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنے بادشاہ ہیں، بڑی بڑی سلطنت مالک لوگ جو ہیں بادشاہ، اگر ان کو یہ پتہ چل جائے کہ مجھے ذکر سے جو لذت مل رہی ہے، بولے سبحان اللہ. یہ ہے جو ہم ذکر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا، کہ جو ذکر سے مجھے لذت مل رہی ہے، تو میں قسم کھاتا ہوں اللہ تعالیٰ کی کہ سارے بادشاہ جو ہے نا سلطنت لوگ چھوڑ کے میرے پیچھے آ جائیں، سب چھوڑ گئے. اس میں کیا مزہ ہے؟ بادشاہت میں، عورتوں میں، پیسوں میں، ان چیزوں میں تو ان کو نظر ہی کچھ نہ آئے. کیوں؟ فرمایا جس زبان نے یہ بات کہی، اس کی زبان بڑی میٹھی تھی. سبحان اللہ.